اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام فاطمہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ان ایام میں لوگوں کے اذہان میں بہت سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ان شبہات کا جواب لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس سلسلے کی پہلی نشست میں ہمارے معزز مہمان قبلہ مولانا اختر عباس قمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہم قبلہ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہی ہماری گفتگو آج کی ہے۔ تو قبلہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہم سید النساء العالمین کہتے ہیں، آیا اس پر ہمارے پاس کوئی روایت ملتی ہے یا ہم صرف اصطلاحاً کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا۔ یہ جو ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ روایات موجود ہیں، نہ کہ ہم اصطلاحاً کہتے ہیں۔ جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اختار من النساء اربعا، کہ اللہ رب العزت نے خواتین میں سے 4 خواتین کو برگزیدہ قرار دیا، مریم و آسیہ و خدیجہ و فاطمہ تو۔ اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ ان میں سے جو میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی تمام عالمین کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل امر سید، کہ جو ہر امر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرداروں کا تذکرہ کیا، یوم الجمعہ سید الایام، کہ جس طرح جمعہ کا دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، و جبرائیل سید الملائکہ، اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ اور اسی کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے کون کون سردار ہیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید الانبیاء، کہ میں سید الانبیاء ہوں، و علی سید الاوصیاء، اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء ہیں، و بنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے حسن اور حسین تمام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، اس میں فرمانا یہ چاہتے تھے کہ لکل امر سید، کہ ہر امر کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، کہ میری محبت اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت سید الاعمال ہے، یعنی تمام اعمال کی سردار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، یہ ہم اصطلاح ہم نہیں کہتے، بلکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ قبلہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جہاد مشکل تھا یا جناب عالیہ کا جہاد مشکل تھا؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو جہاد ہوتا ہے اس کی جہاد کی مختلف انواع ہوتی ہیں۔ جو جہاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا وہ بھی عظیم تھا، اور جو جہاد جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے کیا وہ بھی عظیم تھا۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاد کی مختلف انواع اسی وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو جہاد تھا، تو وہ جہاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے یہ چاہتا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار میں جائے، دربار میں چاہے ان کے اوپر دروازہ گرا، جتنی مصیبتیں ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا۔ لیکن جو جہاد جناب علی سلام اللہ علیہ کا تھا وہ اور قسم کا تھا۔ جیسے ان کا جہاد جناب علی سلام اللہ علیہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی قربانی دے، اپنے بھائیوں کی قربانی دے، حتیٰ کہ جب جناب علی سلام اللہ علیہ نے بیٹوں کی بھی قربانی دی، بھائی بھی قربان کی ہے، اور حتیٰ کہ اپنی چادر بھی قربان کی۔ اس کے بعد بھی جناب علی سلام اللہ علیہ کا جو جہاد تھا وہ جناب علی سلام اللہ علیہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ بازار میں جائیں، یعنی ان کے سر پر چادر نہ ہو، بازار میں جائیں اور یزید کے دربار میں خطبہ۔ تو پھر بھی جناب علی سلام اللہ علیہ نے جہاد کیا، لیکن ہم ان میں مقایسہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں بات کر سکتے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جہاد مشکل تھا یا جناب علی سلام اللہ علیہ کا جہاد مشکل تھا۔ ہاں، ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی سلام اللہ علیہ پر مصیبتیں زیادہ آئی ہیں، وہ بھی تو دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا سینہ زخمی تھا، کتنے زخم تھے، لیکن اس کے بعد پھر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جہاد کیا۔ ہمارے ممبر پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب
علی سلام اللہ علیہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ولایت کو بچایا نہیں، بلکہ ولایت کو بھی بچایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولی کو بھی بچایا ہے. یعنی جب علی علیہ السلام کے گلے میں لوگوں نے رسی ڈالی تو وہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے علی علیہ السلام کا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جتنی بھی زخمی تھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جا کے علی علیہ السلام کو بچایا. اور اسی طرح جناب علی سلام اللہ علیہ کہ جب شام غریبہ کو خیام میں آگ لگی ہوئی تھی تو جناب علی سلام اللہ نے آگ والے خیمے میں داخل ہو کر جناب سجاد علیہ السلام کو آگ والے خیمے سے باہر لائے، یعنی ولی کو بچایا. تو لہٰذا دونوں کا جہاد ایک جیسا ہی ہے کہ دونوں نے ولایت کو بھی بچایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولی کو بھی بچایا ہے. اور ہاں جو عالیہ سلام اللہ علیہ نے جہاد کیا ہے وہ اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنی ماں کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے جہاد کیا ہے. یعنی جو جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے جہاد کیا ہے ان کا رول ماڈل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تھی. اچھا، ہم نے قبلہ سنا بھی یہی ہے اور دیکھا بھی پڑھا بھی یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مظلوم کہتے ہیں، مظلوم کربلا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام جو کہ امیر المومنین ہیں، تو پھر ان کو مظلوم اول کیوں کہا جاتا ہے؟ آیا ہمارے پاس کئی روایت موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کو مظلوم کہا جاتا ہے تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کو مظلوم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے. جناب ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت المظلوم من بعدی، کہ اے علی علیہ السلام آپ میرے بعد مظلوم ہو. اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنی مظلومیت کے تذکرہ فرماتے تھے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہر وقت یہ ارشاد فرماتے تھے، ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تب سے مظلوم ہوں جب سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک اور روایت میں ملتی ہے، اہل سنت منابع میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کسی ظلم کی بات ہو رہی تھی. تو درمیان میں ایک شخص نے بولا، واہ مظلمتا، کہ ہے جو مجھ پر ظلم کیا گیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام رک کر اس کی طرف مخاطب اور اسے کہا کہ انما لک مظلمۃ واحدۃ، کہ آپ پر تو ایک ظلم ہوا ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے خود اس روایت میں بیان فرمایا کہ مجھ پر کتنے ظلم ہوئے ہیں. تو روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا قَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَدَرِ وَالْوَبَلِ، کہ مجھ پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ صحرا میں موجود ریت کے ذرات اور چوپایوں کے جو جسم پر بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر ہیں مجھ پر ظلم. تو یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کو ہم مظلوم اول کہتے ہیں، یہ شیخ کلینی نے الکافی میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نقل کی ہے جو کہ امام ہادی علیہ السلام سے منقول ہے. امام ہادی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نجف میں میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو میرے دادا کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سلام کرو، السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم من الذی وصف حقہ، کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی، آپ ہیں اول مظلوم اور آپ وہ ہیں جن کا سب سے پہلے حق غصب ہوا ہے. تو اس لیے ہم امیر المومنین علیہ السلام کو مظلوم اول کہتے ہیں. ہاں جو ہم بات کہی جاتی ہے کہ مظلوم کربلا تو حسین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علی علیہ السلام مظلوم اول کیوں ہیں؟ تو وہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک امام حسین علیہ السلام 10ویں محرم کے دن کو خیام میں موجود رہے ہیں، کسی ظالم کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے پردہ پر ظلم کرے. امیر المومنین علیہ السلام کو ہم مظلوم اول اس لیے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی موجود تھے، لوگ ان کی زوجہ کو مارتے رہے، لوگ بنت پیغمبر پر ظلم کرتے رہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کو اس لیے مظلوم اول کہا جاتا ہے. آغا صاحب، ہم نے دیکھا یہ کہ جب بھی دروازے پہ کہیں دستک ہوتی ہے تو مرد دروازے پہ جاتے ہیں. تو جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب گھر میں موجود تھے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر کیوں ہوئی؟ ہاں، یہ جو شبہہ پیدا کیا جاتا ہے یہ اہل سنت کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے. اس کے دو مقصد ہیں. پہلا تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا کر اس واقعے کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کے دامن کو بھی ہم بچائیں، یعنی اس کے دامن کو بھی ہم پاک ثابت کریں کہ وہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے. تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے پر گئی نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے پر موجود تھی. جیسے کہ عیاشی نے بھی لکھا ہے اور
علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 28 میں بھی لکھا ہے، اور اسی طرح سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں اسرار آل محمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور الہجوم علی بیت فاطمہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت کے یہ الفاظ ہے ثم اقبل فلان حتی انتہا الی باب علی، کہ جب فلان شخص علی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا تو ہوا کیا، روایت کے یہ الفاظ ہے کانت فاطمۃ قاعدۃ خلف الباب، کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے بیٹھی تھی، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسپیشل دروازہ کھولنے کے لیے ادھر سے نہیں آئی، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہلے ہی دروازے پر موجود تھی۔ کس حالت میں موجود تھی؟ روایت کے یہ الفاظ ہے قد اصبت رأسها ونحل جسمها فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بی بی نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بی بی کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے، یعنی بی بی دروازے پر اس لیے موجود تھی کہ بی بی اپنے بابا کے غم میں رو رہی تھی، دروازہ کے ساتھ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ہاں اگر یہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر قبول نہیں کرتے، اہل سنت اس روایت کو قبول نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی موجود نہیں تھی، بی بی سلام اللہ علیہ اسپیشل دروازہ کھولنے کے لیے آئی ہیں، تو اگر اس روایت کو قبول کر بھی لیا جائے تو پھر بھی کیا ہوتا؟ تو اس اشکال کا ہم جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ازواج رسول آ کے دروازہ کھولتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے، جیسے ابن عساکر نے بھی لکھا ہے اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 28 میں بھی لکھا ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ دروازے پر جب دستک ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام سلمہ کو کہا ہے قومی وفتحی لہو، روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اے ام سلمہ تم اٹھو اور جا کے دروازہ کھولو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب تیسری مرتبہ دستک دی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بالکل روایت کے یہ الفاظ ہے یا عائشہ تو افتحی لہ الباب، کہ اے عائشہ علی علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولو، تو حضرت عائشہ نے آ کر دروازہ کھولا ہے۔ تو اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دروازے پر موجود نہیں تھی تو پھر بھی ہم اس روایت پھر بھی یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اگر جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول رہی ہیں تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اگر دروازے پر ہیں تو اس میں کیا اشکال وارد ہوتا ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یعنی میرے مراد یہ ہے کہ ایک محب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جب ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، جو ان پہلوؤں میں سے جو نمایاں پہلو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کا سب سے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے امام کی نصرت، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح وقت کے امام کی نصرت کی ہے، حتیٰ کہ کتنی میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جتنی بھی زخمی تھیں، حتیٰ کہ آپ خود اس بات کو محسوس کریں کہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں وہ سانس بھی مشکل سے لے سکتا ہے، لیکن اتنے زخموں کے باوجود بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں اصحاب کے دروازے پر جا کر یہ ارشاد فرماتی تھی انسیتم یوم غدیرکم، کہ آیا تم غدیر بھول گئے ہو، یعنی بی بی غدیر کو یاد دلاتی تھی اور وقت کے امام کی نصرت کرتی تھی۔ ہم جو محبان سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے خود وقت کے امام بھی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے اسوہ حسنہ خود بنت پیغمبر ہیں، لہٰذا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب سیدہ ہوں اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے۔ اب کیسے کرے اپنے وقت کے امام کی نصرت؟ جیسے کہ ہمارے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح ان کی نصرت فرمائیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے زمینہ سازی کریں، لوگوں کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت دلوائیں، لوگوں کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کریں تاکہ ہمارا شمار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوان و انصار میں سے ہو۔ سامعین محترم، یہ جو نشست آپ نے ملاحظہ فرمائی، ماشاءاللہ قبلہ نے بہت آسان انداز سے ہمارے سوالات کا جواب دیا، اور جیسے کہ قبلہ نے بیان بھی فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمیں وقت کے امام کی نصرت کا درس دیتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. خدا نگہدار. اللهم صل على محمد